وما نہیں جعلہ بنایا اس کو اللہ نے، جعلہ اللہ نہیں بنایا اس کو اللہ نے، الا مگر بشرا خوشخبری لکم تمہارے لیے، اللہ نے اس خبر کو تمہارے لیے خوشخبری بنا دیا ہے، ولی تطمئن اور اس لیے بھی تمہیں بتا دیا تاکہ تم مطمئن ہو جاؤ، اطمینان قلب ہو جائے، مطمئن ہو جائیں قلوبکم دل تمہارے بھی اس خبر سے، ہم نے اس خبر کو تمہارے لیے خوشخبری بنا دیا اور اس لیے سنایا تمہیں تاکہ تمہارے دل اس خبر سے مطمئن ہو جائیں۔ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ مدد بھیجنے کے لیے میں پہلے سے جو تمہیں بتا رہا ہوں اور تعداد بھی مزید بڑھا کر بتا رہا ہوں، یہ اللہ تو جتنا چاہے فضل کرے، اللہ بتا بتا کے نہیں کرتا، گنا گنا کے نہیں کرتا، اللہ کی عظمت کے ایک خلاف بات ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ میں تمہیں بتا اس لیے رہا ہوں کہ تمہارے دلوں کا اطمینان ہو جائے کہ اگر تم استقامت دکھاؤ گے تو کم از کم مدد کتنی آئے گی جتنی دشمن فورسز ہے، اور اگر تم استقامت دکھاؤ گے اور قائم رہو گے تو اللہ کا فضل زیادہ ہوگا، تو اس فورس کی تعداد سے زیادہ فرشتے اتریں گے تمہاری مدد کے لیے۔ بالکل، تو یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ اس چیز کا انحصار کس بات پر ہے؟ ہماری نیت اور خلوص پر۔ تو آپ پڑھتے ہیں نا واقعات، دور کی بات نہیں کریں، آپ قریب کی کریں۔ 65 میں آپ جیسے پڑھتے ہیں محفوظ شہید وغیرہ کا کہ انہوں نے اکیلے نے جو ہے وہ آگے بڑھ کر مورچے پر قبضہ کیا تھا، ہے نا، تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ اکیلے نے کیسے کر لیا، تو اکیلے کب تھے؟ اللہ کی مدد بھی ساتھ تھی۔ وہ بتاتے ہیں اس وقت کئی واقعہ کہ جیسے راوی کے پل کو وہ کرنا چاہتے تھے، تو یعنی بعد میں سننے میں آیا بچپن میں کہ وہ ایسے جہاں بم پھینکتے تھے انڈیا کے لوگ نے تو کوئی کیچ کر لیتا تھا، جیسے یعنی کہ ایسی باتیں آپ کہہ رہے ہیں بالکل درست، لیکن بہرحال یہ تو خیر زبانوں کی باتیں ہیں، پتہ نہیں ان میں سچائی کتنی ہے۔ یہ بڑی معروف بات ہے، یہ نہیں کہ آپ کہہ رہی ہیں، یہ وہ باتیں جو ہم بھی اپنی ماؤں سے سنتے بڑے ہوئے کہ جی ایسا ہوتا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ زبانوں کی باتیں ہیں، اس کے بارے میں ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، لیکن ایک بات طے ہے کہ مدد ضرور آتی ہے اور 65 میں آئی۔ ٹھیک ہے، بہت سارے واقعات ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں معلوم کے واقعات ہیں، اور بہت سارے جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں، جتنے ہمارے غازی ہیں، اگر آپ ان کے واقعات پڑھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ ایک ایک دو بندوں نے کس طرح کام کیا، اور ظاہر تعداد بہت کم تھی ان کے مقابلے میں، مگر کامیابی ہوئی۔ تو اس کامیابی میں اللہ رب کریم کی مدد شامل تھی کیونکہ فوج نے استقامت دکھائی۔ ٹھیک ہے نا، تو جہاں بھی مومن استقامت دکھائیں گے اور مقصد ہوگا اسلام کو سپورٹ کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان کی جنگ جو ہے وہ پاکستان کی افواج نے پاکستان کے دفاع کے لیے لڑی۔ پاکستان کیوں بنایا گیا؟ اسلام کے نام پر نا، اسلام کے لیے۔ بے شک ابھی اسلام کا نظام قائم نہیں ہوگا، وہ بھی ہوگا یہیں پر ہوگا انشاءاللہ، لیکن اس میں کچھ وقت ٹھیک ہے لگ رہا ہے، رکاوٹیں آ رہی ہیں، لیکن چونکہ مقصد تو بھی وہی ہے نا، ایک گروہ ابھی بھی اس مقصد کے لیے کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے ابھی اس کو کامیابی نہیں ملی لیکن کر رہا ہے، تو پھر مسلمانوں اور پاکستان کے تحفظ کے لیے، اسلامی مملکت کے تحفظ کے لیے جنگ تھی، تو اسلام ہی کے لیے جنگ تھی نا، تو پھر اللہ کی مدد آئی، بالکل آئی۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، سامنے کافر تھے اور جنگ بھی تو اسلام کے لیے تھی نا، اگر سامنے کافر ہو اور جنگ کسی اور مقصد کے لیے ہو تو حالات تبدیل ہو جائیں گے نا۔ اگر جنگ امریکہ کی مدد کے لیے ہو، فرض کریں بھارت کے خلاف لڑ رہے ہیں لیکن امریکہ کی مدد کے لیے لڑ رہے ہیں، تو پھر مقصد تبدیل ہو جائے گا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا مسلمانوں کی اور ایک اسلامی ملک کی حفاظت، چاہے اسلام ابھی نافذ نہیں ہے مگر ملک تو اسلامی ہے نا، دنیا میں ایک ہی اسلامی جمہوریہ ہے بیسیکلی، اور وہ ہے پاکستان۔ مذہب کے نام پر ایک ہی ملک ہے دنیا میں، دوسرا اب بن رہا ہے اسرائیل، تو ایک ہی، صحیح معنوں میں ایک ہی ملک ہے جو مذہب کی بنیاد پر بنا ہے، اور وہ ہے پاکستان۔ تو لہٰذا وہ جب ایک اسلامی ملک اور مسلمانوں کی حفاظت میں لڑ رہے تھے تو اسلام کے لیے ہی لڑ رہے تھے، تو اسی وجہ سے پھر انہوں نے استقامت بھی دکھائی، ان کی نیت بھی درست تھی، تو اللہ رب کریم نے پھر مدد بھی بھیجی۔ تو جب بھی اسلام کی جنگ ہوگی، اسلام کے لیے جنگ ہوگی، مدد آئے گی۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ تمہارے دلوں کے لیے اطمینان ہو جائے، تمہیں خوشی ہو کہ فرشتے تمہارے لیے اتریں گے۔ اس سے مطلب یہ نہیں کہ یہ بات محض کہنے کے لیے کہی گئی ہے، اللہ صرف یہ بتا دیں کہ میں احسانات گنواتا نہیں ہوں، میں یہ بات تمہیں بتا رہا ہوں، گنوا رہا ہوں اس لیے کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے، تمہیں استقامت ہو جائے، اس لیے بتا رہا ہوں۔ لیکن فرشتے فزیکلی اترتے۔
وما نہیں النصر مدد الا مگر من عند اللہ اللہ ہی کی طرف سے، العزیزی جو زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ مدد تو آتی ہی صرف اللہ کی طرف سے ہے، اللہ بہت غالب ہے، بہت حکمت والا ہے، یعنی کوئی مدد کسی کی کر ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ اللہ رب کریم ہی کی طرف سے مدد آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے حقیقی مدد آتی ہے، باقی سب اسباب ہوتے ہیں۔ دنیا میں لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، مگر کیا کوئی کسی کو جتا سکتا ہے؟ کسی کو جنگ میں جتا سکتا ہے؟ نہیں جتا سکتا نا۔ مدد کے باوجود کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ آپ جیت جائیں گے۔ تو اصل نصرت وہ ہوتی ہے مدد جو کامیابی کے لیے غالب کرتے، اسی لیے نصرت کامیابی کو بھی کہتے ہیں، نام بھی رکھتے ہیں نا نصرت، تو نصرت کامیابی کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ نصرت ایسی مدد ہوتی ہے جو غالب کر دے، تو وہ یقینی مدد تو پھر اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ رب کریم جس طرح چاہے مدد فرماتے ہیں، کبھی انسانوں کو ذریعہ بناتے ہیں اور کبھی فرشتوں کو ذریعہ بناتے ہیں۔ یہ مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ کون ہے؟ العزیز۔ اب کل ہی ہم نے عزیز کا مطلب سمجھا تھا، تو کون ہے؟ شدید قوت والا، ایسی قوت والا کہ دوسروں کو بھی اپنی قوت سے مضبوط کر سکے، دوسروں کا بھی عز بن سکے، تو وہ بہت قوت والا ہے، لیکن وہ حکمت والا بھی ہے نا۔ اندھا دھند قوت نہیں دیتا کسی کو، وہ سہارا سب کو دے سکتا ہے، مگر دیکھتا ہے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، تو اپنی حکمت کے ساتھ اللہ فیصلے کرتا ہے۔ لہٰذا اگر احد میں مدد نہیں آئی بظاہر تو اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں۔ سب سے پہلی بات تو مسلمانوں کو سمجھانا مقصود تھی کہ مسلمان جب تک اللہ کے احکامات پر نہیں چلیں گے کامیابی نہیں پائیں گے۔ اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں جو ہم ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے۔ تو یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ نصرت میں ہمیشہ کرتا ہوں، مگر میں حکمت والا رب ہوں، میری نصرت کے کچھ اصول ہیں، انہی اصولوں کے تحت تمہیں نصرت ملے گی، اس کے بغیر نہیں ملے گی۔ لی یقطع تاکہ کاٹ دے وہ، اب یہ آیت دیکھیں ساتھ چل رہی ہے، لی تاکہ لام تاکید ہے، یقطع وہ کاٹ دے، طرفن ایک حصہ، طرف کس کو کہتے ہیں؟ ایک طرف ہو جاؤ، اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں، ایک سائڈ کو کہتے ہیں، ایک حصہ من الذین کفروا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، او یا پھر یکبتہم رسوا کرے انہیں، ذلیل کرے انہیں، فینقلبوا تو وہ لوٹ جائیں، خائبین ناکام ہو کر۔ اب یہ آیت پچھلی آیت سے مل رہی ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں ضرور مدد کروں گا تمہاری، اور مدد میری ہی طرف سے آتی ہے، تو میں تمہیں مدد دوں گا تاکہ اس مدد کے ذریعے کیا کرو، یقطع طرفا من الذین کفروا، کافروں کا ایک حصہ کاٹ دو، کافروں کا ایک حصہ کاٹ دو۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ کافروں کے ایک گروہ کو جو ہے نا ختم کر دو، مطلب کہ جو مقابلے پر آیا ہے جنگ میں، تو جب جنگ ہو رہی ہے تو اللہ مدد بھیجیں گے تاکہ جو جنگجو کفار ہیں، جو حربی کافر ہیں، ان کا کچھ حصہ جو ہے وہ جنگ میں مارا جائے، جیسے جنگوں میں یہی ہوتا ہے نا، تو دشمنوں کا جو شر پسند عنصر ہے اس کا ایک حصہ ختم ہو جائے تاکہ شر ختم ہو جائے۔ آپ اس چیز کو یوں سمجھیے کہ بدر میں جب ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تو ان کے شر کی وہ شدت نہیں نا باقی رہی کفار مکہ کی جو پہلے تھی۔ یہی اب بات اللہ بتا رہے ہیں کہ کافروں کی سرکوبی کے لیے میں تمہاری مدد کروں گا، جب میدان جنگ میں تمہارا کافروں سے آمنا سامنا ہوگا تو میں تمہاری مدد بھیجوں گا تاکہ جو شر پسند کافر میدان جنگ میں شر پھیلانے اترے ہیں تم ان کے ایک بڑے حصے کو ختم کر دو، ان کی سرکوبی کرو تاکہ شر ختم ہو جائے۔ اور دوسرا سبب کیا ہے؟ او یکبتہم فینقلبوا خائبین، اور یا پھر اس لیے کہ وہ رسوا ہو کر واپس چلے جائیں ذلیل اور سرنگوں ہو کر، کہ یعنی ان کو شکست دینے کے لیے جب بھی مسلمانوں پر کافر حملہ آور ہوں ان کے بڑے بڑے شرپسند مارے جائیں اور ان کا باقی لشکر رسوا ہو کر سرنگوں ہو کر واپس چلا جائے۔ تو اب دیکھیے یہی ہوا نا، بدر میں ان کی بڑی تعداد ماری گئی، احد میں بھی ان کے لوگ مارے گئے، اور خندق میں کیا ہوا؟ رسوا ہو کر واپس چلے گئے، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ تو اللہ رب کریم نے اس سے مراد کیا ہے اس بات سے اصل میں کہ جب بھی مسلمانوں کی جنگ کافروں سے ہوگی تو مسلمانوں کی مدد آئے گی تاکہ کافروں کا زور توڑا جا سکے۔ تو زور توڑنے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں نا، شر پسند عنصر کو ختم کر دینا، اور دوسرا کہ ان کو شکست ہو جائے، ان کا حوصلہ ٹوٹ جائے۔
تو اللہ فرما دے کہ میں تمہاری مدد کروں گا ہمیشہ تاکہ تم کافروں کو شکست دو. ٹھیک ہے. لیسا نہیں لکا آپ کے لیے من الامری اس معاملے میں شیئن ذرا برابر. لیسا لکا من الامری شیئن آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے. او یا یتوبو وہ معاف کر دے علیہم ان کو، او یتوبو علیہم چاہے انہیں معاف کر دے ان پر مہربان ہو جائے، او یا پھر یعذبہم عذاب دے ان کو، فإنہم بے شک وہ ظالمون ظالم لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں دیا گیا. لیسا نہیں لگا آپ کو من الامری حکم میں سے شیئن کچھ حاصل. آپ کو اس حکم میں کوئی حق نہیں ہے، کچھ حاصل نہیں ہے، مطلب یہ کہ فیصلے کا اختیار نہیں ہے. او یتوبو علیہم چاہے اللہ ان پر مہربان ہو، ان کی توبہ قبول کر لے، او یعذبہم چاہے انہیں عذاب دے، فإنہم ظالمون بے شک وہ ظالم لوگ ہیں. اب یہ بیچ میں ایک علیحدہ موضوع ہے جو بعد میں اترنے والی آیت تھی اور یہاں بیچ میں آئی. ٹھیک ہے. موضوع یہ جڑا ہوا احد سے ہی ہے. احد میں مسلمانوں کو جب ناکامی ہوئی تو کفار قبیلوں کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف چالیں چلنی شروع کر دی. لہذا مختلف لوگوں نے مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا. 3-4 واقعات پیش آئے. ان میں ایک اہم جو واقعات ہے وہ بیر معونہ کا ہے. نجد کے علاقے کے کچھ قبائل تھے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ یعنی ڈیمانڈ کی کہ ہمارے علاقے میں تبلیغ کے لیے کچھ لوگ بھیجے جائیں. ابن عامر نام کا ایک سردار نجد کا آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ وہ بیمار تھا اس عرصے میں. پہلے تو آیا تو کہنے لگا کہ میں بیمار ہوں، مجھے پیٹ کی بیماری ہے، تو مجھے پتا چلا کہ آپ علاج کرتے ہیں تو میرا علاج کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو صرف دعا کر سکتا ہوں، شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. خیر میں آپ لیے دعا کر دیتا ہوں. تو دعا کی اور شہد کا ایک برتن دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ شہد کھائیں، جب بھی کچھ کھائیں تو ساتھ شہد کھائیں. اس کو شفا ہو گئی. وہ دوبارہ آیا آپ کے پاس، کہنے لگا کہ آپ کے علاج سے مجھے شفا ہوئی ہے تو میں آپ سے بہت متاثر ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے قبیلے کے لوگ مسلمان ہو جائیں. قبیلے کا سردار میرا بھتیجا ابن طفیل ہے، اگر وہ مسلمان ہو گیا تو سب مسلمان ہو جائیں گے. اس سے میں نے بات کی ہے، وہ تو راضی ہے مگر قبیلے والوں سے ڈرتا ہے کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو قبیلے والے مجھے چھوڑ دیں گے. تو آپ اپنے مبلغ وہاں بھیجیں جو قبیلے والوں کو تعلیم کریں. تو اس طرح وہ مسلمان ہو گئے تو بڑا فائدہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کی بات تو درست ہے لیکن آپ کے علاقے کے لوگ بہت ظالم ہیں، ڈاکو تھے نا پیشہ سے اپنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان سے اپنے صحابہ کی جان کا خطرہ ہے، میں اس لیے اپنے صحابہ کو نہیں بھیجنا چاہتا تم لوگوں کے ایریا میں. تو ابن عامر کہنے لگا کہ میں ان کی جان کا ذمہ لیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو عربوں میں جب کوئی ذمہ لیتا تھا نا تو مرتا مر جاتا تھا، ذمہ نہیں چھوڑتا تھا. یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی کسی کا ضمانت لینا، وہ اس کا عز ہو جاتا تھا. تو وہ اپنے جس کی ضمانت لی ہوتی تھی زیر ضمانت بندہ، اس کو بچانے کے لیے اپنی اولادیں تک قربان کر دیتے تھے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات پر اعتبار کیا. تو لہٰذا صحابہ کی ایک بڑی تعداد بھیجی کیونکہ وہ بڑے قبائل تھے نا. بعض روایات میں 200 تعداد آتی ہے اور بعض میں 70. ٹھیک ہے. تو زیادہ اتفاق رائے 200 کی تعداد پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 صحابہ بھیجے، مگر بعض 70 بھی کہتے ہیں. خیر صحابہ کی بڑی تعداد تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا. تو ظاہری بات ہے تبلیغ کے لیے جا رہے تھے تو ہتھیار وغیرہ تو لے کر نہیں گئے، تو ویسے بھی ضمانت لی ہوئی تھی اس نے. تو اس نے جا کر ان کو قبیلے سے تھوڑے فاصلے پر ٹھہرایا اور کہنے لگا کہ آپ لوگ ذرا تازہ دم ہو لیں اور اپنا ایک قاصد جو ہے نا وہ بھیجے میرے بھتیجے کے پاس، تو اس کو خوشی ہوگی کہ آپ نے اس کو ویلیو کیا. تو صحابہ کے ذہن میں کوئی گمان ہی نہیں تھا، خود وہ یعنی کہ سامان سمون اپنا رکھنے لگ گئے. تو اپنے ایک ساتھی کو انہوں نے بھیجا. تو وہ جب گیا تو ان لوگوں کا تو پلان تھا. تو اس نے جا کر جب ان صحابی نے جب جا کر کہا ابن طفیل سے کہ میں مدینہ سے آیا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج لایا ہوں، تو بات سنے بغیر ہی پیچھے سے اس نے اپنے بندے کو ان کی اشارہ کیا، اس نے پیچھے سے نیزہ مارا تو وہ شہید ہو گئے. اب ان کو پتہ چل گیا نا کہ مسلمان پہنچ گئے ہیں. تو انہوں نے صحابہ ایک ذرا قدر اونچی جگہ پہ اترے تھے، ٹیلا ٹائپ سی جگہ تھی، تو انہوں نے آ کے اس کو گھیر لیا. تو
اب ظاہر ہے مسلمانوں کو پتا تو چل گیا کہ ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے، مگر ظاہر ہے وہ جنگ کے لیے تیار نہیں تھے اور ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے. تو پہلے تو اونچائی پر تھے تو ابن طفیل نے کہا کہ نیچے آ جاؤ، میں تم لوگوں کو پناہ دیتا ہوں. تو جو ان کے لیڈر بنائے گئے تھے صحابی، انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہاری پناہ نہیں چاہیے، تم لوگ دھوکے باز اور غدار ہو، ہم تمہارے مقابلے میں اللہ کی پناہ کو ترجیح دیتے ہیں، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، تم جو کر سکتے ہو کرو. بہرحال تھوڑی بہت جو ہے جی وہ اسی کی تو سازش تھی، اپنے بھتیجے کے ساتھ مل کر اس نے سارا پلان بنایا، وہی تو اصل فراڈ تھا جو ابن عامر تھا. بہرحال اس کا نتیجہ کیا نکلنا تھا، نہتوں کے ساتھ جب جنگ ہوگی تو کیا نتیجہ نکلے گا، وہ بیچارے سارے کے سارے شہید ہو گئے. ان میں سے صرف 2 لوگ صفوان اور حبیب رضی اللہ صفوان نہیں، حضرت خبیب اور زید رضی اللہ عنہ 2 لوگ بچے جنہیں ان لوگوں نے مکہ لے جا کر بیچ دیا. تو سارے کے سارے لوگ جو ہے نا وہ شہید ہو گئے. تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا، کیونکہ آپ دیکھیے کہ بہت ظلم تھا، آئے بلایا دھوکے کے ساتھ اور پھر نہتوں کو مار دیا. عرب ایسا کرتے نہیں کہ بنیادی طور پر عرب بہادر لوگ تھے، مگر مسلمانوں کے خلاف ان کے دلوں میں نفرت اتنی بھر گئی تھی کہ وہ اپنے اصول اور اپنی شجاعت سب بھول گئے تھے. تو یہ لومڑی جیسی چال اس بندے نے چلی اور اس طرح سے صحابہ شہید ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اتنے رنجیدہ نہیں ہوئے جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر رنجیدہ ہوئے، کیونکہ یہ صریح ظلم تھا. اور پھر 1 2 10 لوگ نہیں تھے، 200 افراد تھے. اور اگر 70 بھی مانے جائیں تو 70 بھی کون سے کم ہے، کیونکہ میں نے کہا نا کہ تعداد میں اختلاف ہے. اکثریت 200 کہتی ہے مگر کچھ مورخین جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں 70 تھے. تو 70 کون سے کم ہوتے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے. اور یہ اصحاب صفہ میں سے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سٹوڈنٹس تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات پالش کر کے اپنی تربیت پہ ڈھالا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت پیار بھی تھا اور بہت امیدیں بھی وابستہ تھی، آپ کے بہترین سٹوڈنٹس میں سے تھے. تبھی تو آپ نے ایسے خطرناک علاقے میں ایسے لوگ بھیجے تھے جو وہاں کام کر سکیں. مگر نتیجہ کیا ہوا، دھوکے بازی کی وجہ سے کہ سارے مار دیے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع پہنچی تو آپ بہت دکھی ہوئے، بہت زیادہ دکھی ہوئے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس سے زیادہ دکھی آپ کو کبھی نہیں دیکھا. حتیٰ کہ انس کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات سے بھی زیادہ دکھی آپ تب ہوئے تھے جب آپ کو یہ اطلاع ملی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قبیلوں پر لعنت کی. ٹھیک ہے، اصل میں یہ علاقہ نجد کا تھا، لیکن نجد میں بہت سارے قبائل آباد ہیں. ان میں سے یہ 2 قبیلے اوزل اور قارا تھے جن کی یہ سازش تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر خاص طور پر لعنت کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 1 مہینے تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی. ٹھیک ہے، فجر کی نماز میں پڑھی، عشاء کی نماز میں نہیں پڑھی. قنوت نازلہ دعا ہے، آپ کے پاس اللہم موجود ہے، اس میں بھی آپ کو وہ دعا ملے گی. وہ دشمنوں کی تباہی کی دعا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 مہینہ تک فجر کے فرضوں میں دوسری رکعت میں رکوع سے کھڑے ہوتے تھے تو قنوت نازلہ پڑھتے تھے جماعت. اور ظاہری بات ہے کہ صحابہ اس پر آمین کہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں عزل و قارا کی تباہی کی دعا مانگتے تھے. 1 مہینہ کے بعد یہ آیت اتری جو آپ نے ابھی پڑھی ہے کہ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں آپ کو فیصلے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ چاہے یعنی تو ان کی توبہ قبول کر لے، چاہے تو انہیں سزا دے، بلا شک و شبہ وہ ظالم ہے. احد کے بعد کا یہ احد سے متعلقہ واقعات کا سلسلہ ہے سارا. اس میں 2 باتیں بتائی گئیں. پہلی بات یہ ہمارے لیے ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ جی مجھے تو یہ اختیار مل گیا تو مجھے تو وہ اختیار مل گیا. لیکن چونکہ ہمارے درمیان ایسے گروہوں نے اٹھنا تھا جنہوں نے یہ باتیں کرنی تھی، ہے نا. ہمارے یہاں تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جی توبہ تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے توبہ نہیں کرو گی، استغفار پہلے ان کے لیے پڑھو پھر اللہ کے لیے پڑھو. تو یہ شرک ہے نا. اللہ رب کریم نے انہی باتوں کی وضاحت کے لیے اس قسم کی آیتیں اتاری ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کچھ گمان نہیں تھا، نہ کبھی آپ نے ایسا کہا یا کیا. لہٰذا اللہ نے ہمیں یہ تعلیم کیا کہ ان لوگوں کو سزا دینی ہے یا ان کو معاف کرنا ہے، اس کا فیصلہ میں نے کرنا ہے. اس میں کسی کا اختیار نہیں ہے، فیصلہ کرنے والا میں ہوں. بندے بھی میرے ہیں، جو شہید ہوئے وہ بھی میرے بندے تھے، جنہوں نے قتل کیا وہ بھی میرے بندے تھے. اب میں نے ان کو معاف کرنا ہے یا سزا دینی ہے، یہ میرا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ. اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے قطعی خلاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب کریم مالک ہے نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مالک بھی تو اللہ ہے.
یہ اللہ کی عظمت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس میں کوئی کمی نہیں آتی. یہ غلط فہمی ہے، یہ دیکھنے کے اینگل غلط ہے. ٹھیک ہے. اور اب اللہ رب کریم نے یہ فرمایا بے شک وہ لوگ ظالم ہیں، انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن کسی ظالم کے لیے فیصلہ فائنلی کیا آئے گا یہ اللہ جانتا ہے. ہمارے لیے کیا حکم ہے پھر؟ اگر ہم لوگ اس کنڈیشن میں ہیں کہ ہم ظلم کا بدلہ لے سکیں، قصاص لے سکیں، لیں، عدالت میں لے کر جائیں. یا جیسے یہ معاملہ تو جنگ کا تھا نا. اب پتہ ہے اس وقت پھر جنگ نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیوں نہیں کی؟ مسلمانوں کو ہر طرف سے خطرہ تھا. احد کی شکست کی وجہ سے مسلمانوں کو ہر طرف سے خطرہ تھا. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئی جنگ چھیڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. تو پھر چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، حکمت عملی سے چلنا پڑتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھنا پڑا. تو پھر ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا جائے. پھر ایک اور چیز سامنے آئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا سے روک دیا گیا ہے نا. دعا سے کبھی نہیں روکا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دعائیں مانگتے تھے. کبھی کوئی آیت نہیں اتری کہ بھی آپ یہ دعا بند کر دیں، یہ میں نے جو کرنا ہوگا کر لوں گا. لیکن جب آپ بد دعا کرتے رہے ایک مہینہ تو اللہ رب کریم نے روک دیا. تو اصول کیا نکلا؟ الدین نصیحہ ہے نا، دین خیر خواہی کا نام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 2 ہی دفعہ بد دعا کی. ایک دفعہ جب مکہ کے دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کعبہ کے دامن میں، اور آپ پر اجڑی رکھی تھی، تب آپ نے بد دعا کی تھی. وہ ایک ہی دفعہ کی تھی. اور دوسری دفعہ یہ واقعہ، اور آپ 1 ماہ تک کرتے رہے، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ اللہ ان کو برباد کر دے، اسی لیے روز دعا کرتے تھے. تو پھر اللہ رب کریم نے کیا کہا؟ جو ہونا ہے وہ فیصلہ میں کروں گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سزا پر اصرار مت کریں. ٹھیک ہے. تو قنوت نازلہ حدیث سے ثابت شدہ دعا ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے. لیکن اس کو دشمنوں کی تباہی کے لیے پڑھنا پسندیدہ نہیں ہے. یہود کے لیے پڑھ لیں. جو ہم لوگوں کے چھوٹے موٹے معاملات ہیں. آپ دیکھیے یہ لوگ تو کافر تھے، مشرک تھے، اور کتنا گندا فیل کیا تھا انہوں نے کہ خود عرب اس کو بیان کرتے ہوئے شرمائے. جاہل عرب تھے لیکن اس کے باوجود شجاع لوگ تھے، بہادر لوگ تھے، اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے تھے. مسلمانوں کے معاملے میں وہ ہر طرح کی یعنی حرکت کر گزرنے کو تیار ہو گئے تھے. خود عرب ان کی اس حرکت کو پسند نہ کریں، ایسی حرکت کی تھی انہوں نے. پھر بھی اللہ نے کہا نہیں، بد دعا نہیں کرنی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کرتے رہے کیونکہ آپ کو رنج بہت تھا، تو اللہ رب کریم نے پھر باقاعدہ روک دی. میرا دل چاہے گا معاف کر دوں گا، میرا دل چاہے گا سزا دوں گا، مجھے پتا ہے وہ ظالم ہے، آپ ان کو سزا دینے پر اصرار مت کریں. تو ہم ایک دوسرے کے خلاف کیسے پڑھ سکتے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. پہلی بات تو یہ کہ مومن کا دشمن ہو ہی نہیں سکتا. اختلاف رائے اور بات ہے، نفرت اور بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نفرت کرنا مومن کے ساتھ اپنے ایمان کو ختم کرنا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ. تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. اور تمہیں وہ چیز بتاؤں جس سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو، سلام پھیلایا کرو. تو محبت ختم کرنے کے لیے نا شیطان نے ہمیں طریقے سکھائے ہیں جو ہم نے بنا رکھے ہیں. فی امان اللہ، اللہ حافظ، سلام ختم ہو گیا، سلام کیا کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مومن ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ مومنوں سے محبت کرو. تو ایک دوسرے کے خلاف یہ بد دعائیں نہیں ہوتی. کسی نے مجھے یہ بتایا کہ وہ کسی صاحب کے پاس گئی خاتون، یعنی کہ انہوں نے کہا میرے سسرال والے بہت تنگ کرتے ہیں، تو انہوں نے ان کو کہا کہ دعا نماز میں قنوت نازلہ پڑھا کرو. سبحان اللہ. نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے، ایسا کبھی نہیں ہوگا. اگر کوئی کسی کے خلاف قنوت نازلہ پڑھ رہا ہے اور جس کے خلاف پڑھ رہا ہے وہ مومن ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ رب کریم جس مومن کے خلاف پڑھا جا رہا ہے وہ چاہے گناہ گار ہے، مومن ہے نا، کلمہ گو ہے، اس کے خلاف اگر وہ پڑھ رہا ہے تو اس پر عذاب آ جائے گا؟ نہیں. جو بے وقوف پڑھ رہا ہے اس کا درجہ گھٹتا جائے گا کہ تم نفرت میں اس لیول تک آ گئے ہو، فرض نمازوں میں کھڑے ہو کر بد دعائیں کر رہے ہو، تم ایک مومن سے اتنی نفرت کر رہے ہو، اور مومن بھی وہ جو تمہارا عزیز بھی ہے. ٹھیک ہے، میں نہیں کہتی، بعضوں کا زیادتیاں ہوتی ہیں، دل دکھتے ہیں، مگر اس کو برداشت کرنے کا نام ہی تو صلہ رحمی ہے. آپ جنت مفت میں چاہتے ہیں بھائی، اور مومن کے لیے اتنی نفرت ہو کیسے سکتی ہے؟ دیکھیے کلمے کی اہمیت یہ ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو آپ کے ایک طرح سے پوتے تھے، اور آپ کو ان سے اتنا پیار تھا
کہ ایک حد تک آپ کہہ سکتے ہیں حسن و حسین سے بھی زیادہ تھا. لہٰذا جب لوگوں کوئی سفارش کرانی ہوتی تھی نا، حسن یا حسین رضی اللہ عنہما کو نہیں کہتے تھے، اسامہ کو کہتے تھے، اسامہ تم کو. لہٰذا آپ کو واقعہ یاد ہے جب ایک عورت نے چوری کی تھی، فاطمہ مخزومی نے، تو کس کو کہا تھا سفارش کرنے کے لیے؟ اسامہ کو کہا تھا. جرات کسی کی نہیں پڑی، اسامہ کو کہا اسامہ تم کہہ دو. بہت پیار کرتے تھے آپ اسامہ سے. تو اسامہ رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم پر بھیجا. چھوٹی مہم تھی، ایک قبیلے کے کچھ لوگوں کا پتہ چلا کہ انہوں نے کوئی مسلمانوں کے خلاف کی سازش کی، ان کے خلاف بھیجا. اللہ نے فتح دی، کامیاب ہو گئے، واپس آئے. تو اسامہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل چکا تھا، پہلے آگے بھیج دیتے تھے نا ایک آدھ قاصد کو، تو بتا چکا تھا کہ مہم میں کامیابی ہوئی ہے. تو آپ کا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا، بہت خوش تھے. تو کہتے ہیں میں بیٹھ کر تفصیل بتانے لگا. اسامہ خود یہ قصہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں تفصیل بتانے لگا تو آپ کا چہرہ چمک رہا تھا. تو کہتے ہیں میں نے بیچ میں ایک واقعہ جو پیش آیا تھا وہ بتایا کہ ایک بندے پر تلوار اٹھائی میں نے اور ایک انصاری صحابی نے، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، تو میں نے مار دیا اس کو، اور اس انصاری صحابی نے تلوار نیچے کر لی، یعنی انہوں نے نہیں چلائی تلوار، میں نے اس کو مار دیا. تو جب میں نے یہ بات بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکتا ہوا چہرہ ایک دم پیلا پڑ گیا، آپ کا رنگ اڑ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اسامہ تم نے اسے مار دیا حالانکہ اس نے کہا لا الہ الا اللہ. کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ کہا تھا، مگر کہتے ہیں آپ نے میری بات نہیں سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی بات کہی کہ اسامہ تم نے اسے مار دیا حالانکہ اس نے کہا لا الہ الا اللہ. اور کہتے ہیں اتنی دفعہ یہ جملہ دہرایا کہ میں نے دل میں خواہش کی کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا، نہ میں جنگ پر جاتا، نہ یہ واقعہ پیش آتا، نہ آپ مجھے یہ بات کہتے. اتنی دفعہ کہا، اور آخر میں کہا کہ قیامت کے دن جب اس بندے کے حق میں وہ لا الہ الا اللہ جھگڑا کرے گا اللہ کے حضور، اسامہ تم کیا جواب دو گے؟ اور یہاں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ سسرال والوں کے خلاف قنوت نازلہ پڑھو. کہاں کے عالم ہیں اور کہاں کے لوگ ہیں میری سمجھ سے باہر. یہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ جی یعنی کہ جو دین کے دشمن ہیں، یعنی کہ جو آپ کے مخالف مسلک سے ہیں، ان کے خلاف پڑھو. ہو کیا گیا ہے؟ قنوت نازلہ کھیل نہیں ہے. پہلی